لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جابر و قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، تم کچھ ان پر کروڑا نہیں۔ ساری تقریبات و محافل کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے حبی و قلبی تعلق پیدا کیا جائے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں یہ سعادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حصے میں آئی۔ جدید عصری علوم میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے کے علاوہ آپ نے عرفان القرآن کے نام سے قرآن حکیم کے الوہی بیان کا لغوی اور نحوی، فکری اور سائنسی پہلوؤں پر مشتمل ترجمہ کیا۔ تو یہ عرفان القرآن تاریخ اسلام کا پہلا سائنسی ترجمہ ہے اور پہلا تفسیری ترجمہ ہے۔ پہلا کہ جو ہے ترجمہ مگر تفسیر کا کام کرتا ہے، اور پھر یہ پہلا ترجمہ ہے جو ربط بین الآیات پر قائم ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے الحمدللہ۔ یہ ایک بڑا، یہ میں نے اس لیے دو چند چیزیں بتائیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس ترجمے میں کتنی محنت ہے۔ اس کے لیے بند کمروں میں تنہائی میں بیٹھ کے آواز بھی سنائی نہ دے تو اس یکسوئی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو دو ایک نمونے اب دوں گا اس کے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تو اس میں لفظ آیا ہے۔ اب آپ جو ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھیں، صرف سورہ نجم کے دو چار لے آئیں، بس میں نمونہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو اس کا ترجمہ جتنے لوگوں نے کیا صاحبکم، کیا تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق، کسی نے لکھ دیا تمہارے صاحب، وہی لفظ صاحب لکھ دیا، اور تو کوئی نہیں اس کے علاوہ ترجمہ۔ جی کسی نے اس کے علاوہ تو نہیں لکھا۔ ما ضل صاحبکم، کہ تمہارے اے صحابہ کرام، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بھٹکے۔ اب وہ میں لفظ صاحب کا صرف کر رہا ہوں، دوسری چیز تو پھر اپنی جگہ الگ ہے۔ تو میں نے جہاں بھی دیکھا، عربی کے لوگ تو صاحب کو صاحبی کر دیتے تھے کیونکہ لفظ عربی کا ہے، عربی کے لوگ تو صاحب کو صاحبی کر دیتے تھے کیونکہ لفظ عربی کا ہے۔ اور اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا۔ نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی،
کسی نے کر دیا تمہارے رفیق. جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا. پیر کرم شاہ صاحب کا انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا. اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم کو تمہارا آقا کر دیا. اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ صاحب کا معنی جو کیا جاتا ہے وہ ادب سے خالی ہے. وہ لفظ ان کو کھٹکا کہ وہ لفظ جو تراجم میں ہے وہ صحیح نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ادب کا لفظ لکھ دیا آقا. اب آقا کے لفظ میں ادب تو آ گیا، مگر وہ صاحب کا ترجمہ تو نہیں ہے. آپ باریکی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ پل صراط ہوتی ہے. انہوں نے کر دیا تمہارے آقا، فیوز القرآن ہے، انہوں نے کر دیا تمہارا رفیق. تو میں نے عرض کیا یہ کل اتنے ہیں، یا تمہارا ساتھی یا تمہارا صاحب یا تمہارا رفیق، اور انہوں نے آقا کر دیا تو آقا کا لفظ اس کا ترجمہ نہیں ہے. اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اب صاحب کا معنی آقا کہاں سے بنا لیا؟ آقا کا لفظ وہ ترجمہ ہی نہیں ہے صاحب کا. کہ جتنا بھی اہتمام ہو مگر اس لفظ سے، لفظ کے جو معنی سے باہر نہ جائے، اس کے اوپر سند ملنی چاہیے، اس کی اصل ہو، مادہ ہو، لغت کا، تفسیر کا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ معنی کہاں سے بنا لیا. یہ ہمارے پورے قرآن میں کسی ترجمے سے کوئی نہیں کہہ سکتا. جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا. میں نے جہاں بھی دیکھا عربی کے لوگ تو صاحب کو صاحب ہی کر دیتے تھے، کیونکہ لفظ عربی کا ہے، کیونکہ لفظ عربی کا ہے. قرآن کو صحیح سے تو عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. قرآن کو صحیح سے تو عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو. جتنا بھی اہتمام ہو مگر اس لفظ سے، لفظ کے جو معنی سے باہر نہ جائے، اس کے اوپر سند ملنی چاہیے، اس کی اصل ہو، مادہ ہو، لغت کا، تفسیر کا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ معنی کہاں سے بنا لیا. جتنا بھی اہتمام ہو مگر اس لفظ سے، لفظ کے جو معنی سے باہر نہ جائے، اس کے اوپر سند ملنی چاہیے، اس کی اصل ہو، مادہ ہو، لغت کا، تفسیر کا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ معنی کہاں سے بنا لیا. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. وہ بندہ جو قرآن پر تدبر نہیں کرتا اس کے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور اس کا پھر وہی اثر ہوتا ہے. گھر میں مسئلہ ہوا، اس کے پاس گئے، اس نے کہا میرے حساب سے یہ بات ہے. دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا میرے مسلک میں وہ پہلا غلط تھا، میں ٹھیک ہوں، یہ بات ہے. تیسرے کے پاس پہنچ جاؤ، وہ کہے وہ دونوں غلط تھے، میں ٹھیک ہوں، یہ بات ہے. چوتھے کے پاس چلے جاؤ، گمراہ پھرو، مسئلے کا حل نہ ملے، حساب ہی لگواتے پھرو گے، حساب ہی لگواتے پھرو، لوگوں سے پوچھتے پھرو. علماء کی اپنی ایک جماعت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. یقیناً آپ ان کے پاس جائیے، ان سے مشورہ کیجیے، لیکن ایسے نابینا بھی ہو جانا، ایسے قلوب پہ اقفال پڑ جانا، کفر لگ جانا بھی کہاں کی شرافت ہے.